فتح و کامیابی کی ایک عظیم دلیل اور رسوا دکھائی پڑ رہی۔ میدان بدر کے 313 مجاہدین کی اولاد آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ تقریباً 2.25 ارب کی تعداد میں ہے۔ ٹوٹل انسانوں کی جن سنکھیا پوری دنیا میں 7.5 ارب ہے، جس میں مسلمان 3.25 ارب کی تعداد ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کا ہر 5واں ویکتی مسلمان ہے، لیکن ہر 5واں مسلمان یا تو مخبر ہے یا پولیس کا دلال ہے۔ بڑا المیہ ہے۔ کربلا کو یاد تو بہت لوگ کرتے ہیں، مگر نماز بھی کتنے لوگ پڑھتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے۔ صرف 2% پورے بھارت میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، صرف 2%۔ جمعہ میں اور عید بقرعید میں، رمضان میں یہ تعداد 5% ہو جاتی ہے، لیکن روٹین میں 5 وقتہ نمازی 2% ہے۔ کہیں تو ایسے حالات ہیں کہ امام انتظار کرتا ہے کوئی مقتدی آ جائے تو جماعت کر لے۔ کتنے مسلمانوں کا یہ گاؤں ہے، ذرا مجھے بتائیں گے آپ؟ 125۔ مسجد کتنی ہے؟ نمازی کتنے ہیں 5 وقتہ؟ کچھ شرم ہے؟ اللہ کی روزی حلق کے اوپر تک ٹھوس ٹھوس کے کھانے والوں کو کچھ حیا ہے؟ تو ان کو دکھا سکتے بقا کے لیے، نماز بچانے کے لیے، روزہ و حج و زکوٰۃ بچانے کے لیے، شریعت اسلامیہ کی بقا کے لیے، ننھے علی اصغر سے لے کر کے علی اکبر، بھتیجے، بھانجے، آوان و انصار، خود کے بیٹے پلس خود کی جوانی، امام پاک سب نے قربان کی کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ میں اگر پوچھنا چاہوں آپ سے، میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگ بیٹھے ہیں سامنے، کس کو پتا ہے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ ہے کوئی بتا سکتا کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ نماز میں فرض کتنا ہے پتا ہے آپ کو؟ نماز میں واجبات کتنے ہیں پتا ہے آپ کو؟ سب بھول۔ نماز کی شرطیں 6 ہیں، فرائض 7 ہیں، واجبات 39 ہیں، سنتیں تقریباً 74 ہیں۔ اور یہ بتانے کے لیے اتنا وقت میرے پاس نہیں کہ کون کون، وہ اپنے امام صاحب سے پوچھئے گا۔ مگر امام ہم تنخواہ دیتے ہیں تو امام صاحب ہیں، ساری سیاست مسجد میں آ کے رکتی ہے۔ جن کے گھر میں ان کی مرغی نہیں سنتی ہے نا، وہ بھی پٹا کے دھون سناتا ہے مسجد میں۔ کیا ہے؟ مصلی امامت پر اگر امام کسی دن نہ ہو، کیا صدر کے اندر ہے اتنی چھمتا کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکے؟ پڑھنے جاتے ہیں ہاں، اگر چھٹکا مر جائے نا تو 10-5 لوگ چلے جائیں، بڑا آدمی مرتا تو بہت لوگ جاتے ہیں۔ 300 آدمی تھے جنازے میں، اس میں اتفاق کوئی امام نہیں ملا۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈتے 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 ایک بزرگ بابا ملے جو اللہ والے تھے، پکڑ لائے ان کو، حضرت جنازہ پڑھ لیجیے۔ انہوں نے جنازے کو دیکھا ایک نظر، پھر پچھلے کھڑے ہوئے 300 آدمیوں کو دیکھا، نیت باندھ لی، 1 گھنٹہ میں جنازہ پڑھائی انہوں نے۔ جب سلام پھیرا تو پوری پبلک ٹوٹ پڑی مارنے کے لیے۔ کبھی مجھے کیوں مار رہے؟ بولے آج تک ہم نے 1 گھنٹے کے جنازے کی نماز تھوڑی پڑھی ہے، 5 منٹ میں جنازہ کی نماز ہو جاتی ہے، آئے تو ہم نے جلدی پڑھا دیا۔ کیا مطلب؟
कहा पहले मेरी बात सुन लो, फिर मार लेना मुझे। मैंने एक जनाजा नहीं पढ़ाया, 301 लोगों के जनाजे की नमाज पढ़ाई है। एक जनाजा तो मेरे आगे था और 3 जनाजे मेरे पीछे 300 से, तो मैंने सबकी एक साथ पढ़ा दी। का क्या मतलब? कहा अगर तुम अल्लाह के लिए नमाज जनाजा पढ़ने आते ना, तो 5 वक्त मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा लगाता, वहां भी जाते तुम नमाज पढ़ने के लिए। तुम चौधरी के खानदान को मुंह दिखाने आए हो ना, कि देख लो हम तुम्हारे अब्बा के जनाजे में आए। ये कंडीशन आज हमारी है। किसी शख्स के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ सके। इमाम साहब कितने नमाजी हैं आप? गए 5 आदमी, वो भी ज्यादा बता दिए हैं वो। हाँ सुना तो हमने 3 ही आदमी का है, 3 ही मुक्तदी हैं। तो क्या 3 ही मुसलमान इस गांव में हैं? नमाज किस पे फर्ज है? मोदी पे, नीतीश कुमार पे? माने कि नहीं है? वो अब भी नहीं बोल रहे हैं। तो है मुसलमान तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? वो तो सर कटा रहे हैं सजदे में और तुम टन मार के 9 बजे तक सोते हो, फजर गुल, दोपहर में गप्पे लड़ाते हो, शाम तक खेल कूद पे मस्त, खाए पिए, तूंद पे हाथ फेरिए और सो गए, है ना? अगर इसी का नाम इस्लाम है तो तुमसे बड़ा अहमक कोई नहीं। आइए हम पूछते हैं ना अल्लाह के नबी से कि मुसलमान किसे कहते हैं? आका फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान उसे कहते हैं जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। क्या जहां भी 2-3 आदमी बैठे हैं ना, तो चौथे की बुराई चालू है। उस 4 में 3 में से एक गया तो अब 2 मिलके उसकी बुराई करेंगे जो गया भी। मतलब ये कि कोई बाकी नहीं है। तेरी मेरी चुगली, खुराफात, गीबत, इसी काम में सब लगे हुए। एक हदीस शरीफ में आका ये भी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलमन नास मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान उसे कहते हैं जिसकी जबान और हाथ से हर व्यक्ति, हर इंसान महफूज हो। ये मुसलमान की डिफिनेशन है। लेकिन हम में से बहुत सारे खान साहब लोग होते हैं, बहुत सारे अंसारी होते हैं, बहुत सारे संसारी होते हैं, बहुत सारे कुरैशी साहब, शेख साहब, सिद्दीकी साहब, है ना? बोले हम खान साहब हैं। क्या अल्लाह ने किसी को खान पैदा किया है? किसी खान साहब का नाम कुरान में? किसी अंसारी साहब का नाम है? वो अंसारी अल्लाह, वो मदीने के अंसार थे जिनको अंसारी कहा जाता था। वो बुनकर लोग नहीं थे जो हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हमारे रब ने हमारा नाम न खान रखा है, न चौधरी, न कुरैशी, न दुनिया और न अंसारी। अल्लाह फरमाता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। उसने हमारे दीन का नाम क्या रखा है? अल्लाह फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने तुम्हारे दीन का नाम इस्लाम रखा है। मगर हम खान साहब बने फिर रहे साहब और मोश पे ताप फेरेंगे। हालत ये है, अगर खान साहब में रिश्ता नहीं मिलता है तो रिश्ता ही नहीं करेंगे। अंसारी में रिश्ता नहीं मिलता है तो रिश्ता ही नहीं करेंगे। अगर बेटी बालिग हो गई है, 25 साल तक उम्र हो गई है और खान साहब में रिश्ता नहीं मिलता तो अचार डालेंगे बेटी का। अगर आप अंसारी हैं और आपका रिश्ता अंसारी में नहीं मिलता है तो क्या उसका अचार डालेंगे अपनी गुड़िया का? सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत ज़ैद, जो गुलाम थे, बिकाते मक्का आए थे। सैयदा खदीजा ने खरीदा था। जब हुजूर के रिश्ते ज़ौजियत में आई तो हुजूर की गुलामी में पेश कर दिया हजरत ज़ैद को। आका अलैहिस्सलाम ने ज़ैद को आजाद किया
اور اپنے قریشی قبیلے کی خاندان جو حضور کے رشتے میں لگتی تھی، اس آزاد خاتون سے پیغمبر نے ایک آزاد کردہ غلام کی شادی کروائی۔ میرے پیغمبر جہالت کی رسموں کو پیروں تلے رونڈنے آئے تھے۔ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے، یہاں پر ہم نے لوگوں کی برادری دیکھی، یہ ٹھاکر صاحب ہیں، یہ پنڈت جی ہیں، یہ فلانے صاحب ہیں، اس کو دیکھ کر کے ہم نے بھی خان صاحب ہیں اور ترم خان صاحب، فلانے شیخ صاحب ہیں۔ یہ جنگلی پن چھوڑ دیجیے، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں صدیق اکبر کیا تھے؟ بتائیے مجھے آپ، خان صاحب تھے کہ انصاری صاحب تھے کہ دنیا صاحب تھے کہ نائی صاحب تھے کہ خسائی صاحب تھے؟ بتائیے آپ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں پتا کچھ ہے آپ کو کیا تھے یہ؟ عثمان غنی کے بارے میں پتا ہے کچھ آپ کو کیا تھے یہ؟ ان کی برادری کون سی تھی؟ حضرت علی کے بارے میں پتا ہے کیا تھے وہ؟ آپ بتائیے، آپ کیا سید تھے وہ؟ جی نہیں، حضرت علی سید نہیں ہے، سیدوں کے باپ ہیں۔ ہاں، سید اسے کہتے ہیں جو حسنین کی نسل سے چلے ہیں، وہ سید ہے۔ اسی لیے جو حسنین کے علاوہ اولاد مولا کائنات کی ہیں، انہیں علوی سید کہا جاتا ہے۔ یہ کلیئر کٹ اوریجنل جو کوالٹی ہے نا، ریئلٹی، وہ حسنین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ نہ انصاری تھے، نہ ہی قریشی تھے، نہ ہی یہ خان صاحب تھے، نہ صدیقی صاحب تھے، نہ ہی یہ دنیا صاحب تھے، نہ کوئی اور، بس صرف مسلمان تھے۔ اور اس کلمہ اسلام کو کل مومن اخوہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مشرق کا مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اور مغرب کا جہاں سورج ڈوبتا کلمہ پڑھنے والا، یہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ آج سگا بھائی اپنے بھائی کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ 20 سال مقدمہ چلتا ہے، دیوانی لڑتے ہیں لوگ بے ایمانی کرنے کے لیے۔ لیکن جب مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے تھے نا، میرے کریم آقا نے مکہ کے مہاجرین اور مدینے کے انصار کو ہاتھ میں پکڑا کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ، مہاجر ہجرت کرنے والوں کو اپنی پراپرٹی میں سے آدھا حصہ دے دیا۔ دین اسلام تو یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے نا، کرتا پجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے، ٹوپی لگانے کا نام مسلمان ہے، داڑھی رکھنے کا نام مسلمان ہے؟ جی نہیں، گوشت تو ہم سے زیادہ برادران وطن کھاتے ہیں۔ اور نہیں پتا آپ کو، ہندوستان میں اتر پردیش 1 نمبر ہے بیف سپلائی میں، اور دنیا کے نقشے پہ ہندوستان 1 نمبر پر ہے گوشت جو بڑے جانور کا ہے اس کی سپلائی میں۔ گزشتہ سال بہار کا ایک بیورا میں نے پڑھا تھا، جب ساون کا مہینہ ختم ہوا تھا نا، تو اس کے دوسرے دن 132 کروڑ روپے کا گوشت بکا تھا ایک دن میں۔ یہ کون کھانے والے تھے؟ اس میں 20% مسلمان تھے، 80% برادران وطن تھے۔ گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے، ٹوپی لگانے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے مودی جی کئی ٹوپی لگاتے ہیں، لال پیلی۔ داڑھی رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ایودھیا کے پنڈتوں کی 2 میٹر کی داڑیاں ہیں، ہم نے دیکھی ہیں۔ کرتا پجامہ پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مودی جی کئی کروڑ روپے کا جوڑا پہنتے ہیں کرتا پجامہ، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کہتے کسے ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، ہمارے مذہب کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے، وہ ہمارے دین سے راضی ہوا ہے۔ اور مسلمان کہتے اسے ہیں جو اللہ رسول کے قانون کے سامنے سرینڈر ہو جائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ کیا سوچا آپ نے؟ نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، جنت میں تو ضرور جائیں گے، تمہارے باپ کی جنت ہے۔ تم نے جنت اتنی آسان سمجھا ہے؟
ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر بلا عذر شرعی چھوڑنے والا بندہ 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. گن لیجیے 2,86,00,000 سال کسے کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز ایک وقت کی جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کہا. آقا فرماتے ہیں ایک مومن اور کافر کے بیچ فرق صرف نماز کا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حالت نماز میں جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. او بندے اللہ کی عبادت ایسی کر گویا تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے. اور یہ کانفیڈنس نہیں جمتا ہے تو کم از کم یہ تو دھیان رکھ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. نماز نہیں سیکھیں گے جب نیت باندھ لیں گے تو چکر مکر دیکھیں گے بغل والے کو سجدہ کیسے کرتا ہے رکوع کیسے کرتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے بیٹے سجدہ رکوع کرتے ہیں تو سیکھنے میں شرم آتی ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز چھوڑ دی اپنے دین کو ڈھا دیا. اس نے کیا نام اس گاؤں کا؟ بنگرا. او بنگرا کے لوگوں نماز کو ڈھا دیا اپنے دین کو ڈھا دیا آپ نے. اللہ کی روزی دبا دبا کے کھاؤ توند پہ ہاتھ پھیرو ہے نا اور نماز نہ پڑھنے جاؤ. کائے کے مسلمان ہیں آپ؟ کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں آپ؟ دین سیکھیں گے کیسی بھی نماز پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا. اچھا تمہارے کرتے کی تعویذ ٹیڑھی ہو جائے تو تم دردی سے قبول نہیں کرتے ہو اور نماز کیسی بھی پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا. کیا لاجک تمہاری ہے یار؟ یہ بالکل باؤنڈ سے جانے والی بات ہے. ایک نیتا سے ملنے کے لیے چمچا گیرتی کرتے 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 جوتیاں گر جاتی ہیں. اگر کسی منسٹر سے ملنا ہو بڑی مشکل سے 20 منٹ کا ٹائم ملتا ہے نیتا سے ملنے کے لیے تو بیٹے فوٹو کھنچوا کر ایلبم بناتے ہیں. دیکھیے نا دلور شاہی صاحب دیکھیے کہ ہمارا فوٹو منتری صاحب کے ساتھ میں ہے یہ جنتری صاحب کے ساتھ میں ہے. اور لوگوں کان کھول کے سن لو جب تم اپنے رب کی عبادت کرتے ہو نا میرا رب کسی ایک ملک کا کسی ایک اسٹیٹ کا کسی ایک علاقے کا رب نہیں ہے. وہ احکم الحاکمین ہے. للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب رب کا ہے. وہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں کرتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ فرماتا ہو جا بس وہ کام ہو جاتا ہے. اسے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے. وہ رب جانتا ہے میرے بندو تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو میں کسی ایک ملک کا بادشاہ نہیں پوری دنیا کا بادشاہ. ہم نے اپنی ملاقات کے لیے تم سے 5 وقت کی نماز کا ٹائم دے رکھا ہے. 5 وقت تو ہم نے ٹائم دیا ہے تم ہم سے ملنے آ جایا کرو ہم سے بات کر لیا کرو. پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرتا جب تمہارے گھر کے لوگ سو جائیں چپکے سے اٹھو وضو بناؤ مصلی اٹھاؤ رات بھر مجھ سے بات کرو. تمہارا رب تم سے رات بھر ملنے کو تیار ہے. کیوں نہیں ملتے؟ کیوں نہیں ملتے اپنے رب سے؟ تہجد کے وقت عموماً آنکھ کھلتی ہے آدمی مگر تکیہ بدل کر کے بھی لوگ سو جاتے ہیں.
तहज्जुद की वक्त अगर आंख खुलती है, इसका मतलब ये है आपके रब ने आपको जगाया है तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए कि तहज्जुद मोहब्बत है। जो 5 वक्त की नहीं पढ़ता वो तहज्जुद पढ़ेगा। जुम्मा गुल ऐसे फटीचर भी हमें दिखाई पड़े कमीने जो जुम्मा ही नहीं पढ़ता, उनको हम नमक हराम कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। आपको वैसे किसी को मिर्ची लगे तो लगती नहीं, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरे मुल्क में ऐसे ही बोलते हैं, हम अपनी मस्जिद में भी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आईना दिखाऊं, इसलिए कि शायर ने यही कहा है ना, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, आईना, और आईने में शक्ल ही दिखती है। हम आपके लिए आईना है, आप हमारे लिए आईना है। अगर आप हमारे अंदर हमारी बुराई देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुंह पे बोल दीजिए कादी साहब आपके अंदर ही बुराई है, और आपके अंदर कोई बुराई हमें दिखती तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बोल दें मुंह पे, इसीलिए हम मुंह पे ही बोलते हैं। मुझे दोगली पॉलिसी नहीं आती है। अल्लाह की बंदगी करो अगर मुसलमान हो। दुनिया की हर मखलूक खुदा की इबादत करती है, इंसानों और जिन्नातों के अलावा। दवा की टंकी ओवरलोड करेगा, रात में भी खाएगा, और दिन भर भेड़ बकरी की तरह समोसा, कचौरी, पकौड़ी, आइसक्रीम, ये फला ये खाए जाएगा। भेड़ बकरी साहब है, खाजा की देग है, तुम्हारी तोड़ बढ़ती नहीं है। अल्लाह की रोजी खाते हो, कभी रब का शुक्रिया अदा करने का भी हौसला बेदार होता तुम्हारा। अल्लाह का वादा, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करो मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता करूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफराने नेमत किया ना तो सुन लो, रब फरमाता मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब पकड़ता है ना तो किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो छुड़ा सके अपने आप। नमरूद को मेरे रब ने पकड़ा ना, खुदा बन गया था, एक लगड़े मच्छर से उसके दिमाग का कीड़ा निकाल दिया। फिरौन खुदा बन बैठा था, अल्लाह ने दरिया में डुबो के मारा उसे। कारून ने खुदाई का दावा किया था, जमीन में खजाने समार मेरे रब ने धंसा दिया उसे। शद्दाद ने जन्नत बनाई, खुदा का इनकार किया, अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा, कहा इसकी जन्नत देखने मत देना, इसकी चौखट पटक के मारना। मलकुल मौत आए और एक झलक जन्नत देखने नहीं दिया, उसकी चौखट पे पटक के मारा। ओ मुजफ्फरपुर के क्या ना बंगरा के लोगों, तुम कारून से बड़े तो हो नहीं, नमरूद से बड़े तो तुम हो नहीं, फिरौन से बड़ा तुम्हारा रुतबा तो है नहीं, शद्दाद से बड़े बादशाह तो हो नहीं। उसकी उम्र 1000 साल की थी शद्दाद की, 1000 बीवी थी उसके निकाह में। हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है? 80 प्लस होते होते घर इधर है तो इधर ढूंढने निकलेगा, रास्ते भूल जाता है नहीं जाता है। कुछ लोग स्पेशली वीजा लेके आए हैं जो 80 तक जाते जाते फिर पगला जाते हैं, लेकिन सेंचुरी नहीं पार करते लोग, ट्रांसफर हो ही जाता है। 1000 साल वाले का ये हाल हुआ है, तुम्हारा हाल क्या होगा? फर्ज कीजिए किसी को 80 साल की उम्र अल्लाह ने दी, 25 साल तक तो बचपना, फिर थोड़ी उनफवाने शबाब, पढ़ना लिखना, फिर शादी वादी वगैरह वगैरह करते करते 25 साल। अब बेगम के नखरे उठाते उठाते कमाते 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 एक गुड्डू आए, फिर चिंटू आए, फिर पिंटू आए, फिर लहक, फिर महक, फिर चहक। अज़्वे मुअत्तल, ज्यादा चिल्लाएंगे, अरे बजाओ ना बाहर बैठो, क्या बार बार पे चिल्लाते रहते हो? ये हालत है, मैं देख रहा हूं। आपकी बेटे, आपकी बेटियां, आपके बेटों की बेगमें
آپ کے آواز کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، اور آج جب بڑھا گئے نا، داڑھی کی بات پکنے لگے، اب کما نہیں سکتے آپ، تو آپ کا جو وجود ناز ہے یہ سب پر بوجھ ہے، بوجھ۔ یہ زندگی آپ کی بڑی لمیٹڈ، بہت محدود، اس پر بات تکیہ اور ناز ہے آپ کو، میرا بیٹا، میرا توتا، میرا گڈو، تیری گڈو کی ایسی کیسی دیتے رہیں گے، یہ گھر نہ آنے پائیں۔ ابھی ایک بیٹی نے دولت کے لالچ میں، بیٹی اور داماد دونوں نے مل کے بیٹی نے اپنے باپ کا مرڈر کر دیا 2 مہینہ پہلے۔ ابھی دیکھیں چل رہا ہے اس میں ویڈیو یوٹیوب پر، 5 کروڑ کی پراپرٹی کا دولہا تھا، اس کی بیگم نے بہانہ بنا کر کے لے گئی گھمانے کے لیے، دھکا مار دیا اس کو۔ چلے نا ویسے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ شادیاں کیجئے دیندار عورت سے، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے، ہماری شادیاں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ ہاں، اس میں ہلدی مہندی پتہ نہیں کیا کیا رسم، ایک دم پیلیا ہو جاتا کمینوں کو، پورا گھر پیلا پیلا کپڑا، ہلدی میں لت پت ہو، بے شرمو، تمہاری حیا کہاں مر گئی؟ اتنے ذلیل تم ہو گئے ہو۔ بے پردہ عورتیں، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں غیر محرم مردوں کے ساتھ میں یہ ساری ہلڑ بازی کرتے ہو، اور تم کہتے ہو یا اللہ ہمارے اوپر عذاب کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ شکر مناؤ کہ امت محمدیہ کے لوگ ہو، ورنہ سور اور بندر بنا دیے جاتے ہیں۔ جب بھی گزشتہ زمانے میں نبیوں کی امتوں نے پیغمبر کی بغاوت کی ہے نا، تو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا، سور بنا دیا، انسانوں کو خرگوش بنا دیا، چھپکلی بنا دیا، اور چمگادڑ بنا دیا۔ 13 شکلوں میں انسان کی شکلیں مسخ کی گئی ہیں، اور اللہ نے ذلیل کر کے مارا ہے۔ پہلے دور کے نبیوں کی امتیں جب رات میں کوئی گناہ کرتی تھی نا، تو صبح اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات میں چوری کی، رات میں اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ مین دروازے کے اوپر ماتھے پہ لکھ جائے اس نے رات میں یہ گناہ کیا۔ ہم ان سے چھوٹا گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کوئی نبی 3 دن سے زیادہ انتقال کے بعد اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اسے آسمانوں کو بلا دیا۔ فرماتے ہیں جب میری باری آئی اور فرشتہ مجھے لینے آیا، تو میں نے فرشتے سے کہہ دیا جا کے میرے اللہ سے کہہ دینا جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آتا، تب تک میں ادھر نہیں آتا۔ جانتے ہو تم نے کیوں کہا تھا یہ؟ اللہ نے وعدہ لیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، رب نے فرمایا مصطفیٰ جب تک تو تیری امت کے بیچ میں رہے گا، تیرا اللہ تیری امت پر عذاب نہیں اتارے گا۔ تو حضور آج بھی اپنی قبر میں لیٹے ہوئے تاکہ ہم جیسے پاپیوں کو بچایا جا سکے۔ احسان مانو اپنے پیغمبر کا، تو انہوں نے بچا رکھا ہے۔ ہمارے حالات بہت برے ہیں، اللہ کی قسم مشرق سے مغرب تک پورے ملک کا دورہ ہم کرتے ہیں، مسلمان کا حال بہت برا ہے، بہت برا مسلمان کا۔ شادیاں اللہ کی پناہ، لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی شادیاں، بال پورے عورتوں کے کھلے ہوئے ہیں، دوپٹے سب کے غائب ہیں، آستین یہیں سے کٹی ہوئی ہے، اور جو کپڑے پہن بھی رکھی ہیں رونگٹا تک باہر سے دکھتا ہے، اور اس پر بھی طرفہ تماشا یہ جتنی بھتنیاں بنی رہتی ہیں نا سب دلہن کے پاس کھڑی رہتی ہیں۔ میں نکاح ہی پڑھنے جاتا ہوں، یہ چڑیلیں وہاں سے ہٹتی نہیں ہیں عورت کے پاس جہاں دلہن بیٹھی ہوتی ہے۔
अगर कोई छोटा बच्चा इनको रात में देख ले तो 14 दिन कोमा में रहेगा। शादियां 4 वजहों से की जाती हैं। नंबर 1, आका फरमाते हैं शादी की पहली वजह यह है कि लोग हुस्न जमाल की बुनियाद पर खूबसूरत देख के शादी करते हैं। नंबर 2, मालो दौलत के लिए शादी करते हैं कि यहाँ से दहेज ज्यादा मिलेगा। नंबर 3, हसब नसब देख के शादी करते हैं, बहुत खानदान बड़ा है, कोई गड़बड़ सड़बड़ हुआ तो कम से कम कई लाठियां लड़ने के लिए मेरी हिमायत में आ जाएगी। नंबर 4, इसलिए दीन की बुनियाद पर दीनदार लड़की से शादी करते हैं। अब आका फरमाते हैं जो लोग हुस्न जमाल देख के शादी करते हैं उनसे कह दो ये ज्यादा दिन तक हुस्न रहता नहीं। जो लोग दौलत के लिए शादी करते हैं उनको बता दो वो जल्द ही भिखारी होने वाले हैं। जो लोग हसब नसब की बुनियाद पे शादी करते हैं उनसे कह दो अल्लाह तुम्हारी जिल्लत में इजाफा फरमाएगा। जो लोग दीनदारी की बुनियाद पे शादी करते हैं अल्लाह उनकी शादियों में बरकत पैदा फरमाएगा। आज की तारीख में अगर कोई पर्दा वाली लड़की से शादी कर ले दीनदार तो बुढ़ियां क्या कहती हैं, बोले ये मुल्लानी ही लीजिए। जब देखो घूंघट डाली रहती, घूंघट डाली रहती। ये ताना दिया जाता है औरतों को जो दीनदार औरतें। और कमाल ये है कल्लू बाबा जो होते हैं ना, कल्लू एकदम काले काले, जैसे मेरी सफेदी काली है ना, वो जनाब भी ऐसे काले। जब उनकी दुल्हन ढूंढने के लिए उनकी अम्मा बहनें निकलती ना, अम्मी ऐसी औरत ढूंढना जैसे ट्यूबलाइट जलती है, ओ काले कौवे साहब। भले ही वो काली कलूटी है, वो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं? ये भी सुन लो, 25 साल तक तो शादियां होती नहीं है भैया। हमारी बेटी जो है वो ग्रेजुएशन कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट बनेगी, अभी कैरियर बनाने का जमाना है। अच्छा लड़का करता क्या कि वो दुकान नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी देखिए। फिर उसके बाद फिर गुजरे 2-4 एक आध महीना 2 महीना फिर कोई रिश्ता है, क्या करता लड़का, कहीं टीचर, नहीं इससे नहीं करेंगे। इस तरह नहीं करते करते गुड़िया बेगम साहिबा की उम्र 35 साल तक पहुंच जाती है। रिश्ते सिर्फ 30 के अंदर ही आते हैं, उसके बाद रिश्ते नहीं आते। तो अब अखबार में छपता है, इतना बॉक्स बना करके पैसा दे करके फलानी बिरादरी की लड़की है, उसका कद इतना इंच का है, उसकी नाक बिल्कुल सीधी सीधी है और गर्दन ठीक ठाक है, उसके यहाँ पर एक तिल है और जी इतना ग्रेजुएट है, बढ़िया खानदान। इस खानदान की लड़की को इसी बिरादरी का लड़का मतलूब है, कोई नहीं आता है। हम भी अखबार पढ़ते हैं। साउथ इंडिया में जाना हुआ, 45 साल की लड़कियां बैठी हैं कुंवारी, उनकी शादियां नहीं। एक तो ये, और दूसरे कौम के लुटेरे डाकू डकैत लोग भिखमंगे, हमें 4 व्हीलर चाहिए शादी में गुड्डू के, और जी हमें इतना नकद पैसा चाहिए भिखमंगे को। ओ मंगतो, लड़कियों के घर वालों से भीख मांगने वालों जालिमों, तुम कटोरा लेके मखदूम अशरफ जहांगीर समझाने के चौकट पे जाओ। बहुत सारे मंगते वहां पलते, तुम भी पल जाओ। आ जाओ अजमेर की सरजमीन पर, लाखों मंगते पलते, तुम भी पल जाओगे। कमाल है यार। शादी हो दूल्हे राजा, घरवाली समझा देती है आज तुम्हें कुछ बोलना नहीं है तो लाल लाल रुमाल कैसे करेंगे। हाँ बिस्मिल्लाह कीजिए ना, गुंगवा है गुंगवा से बैठे, इनको भी कुछ मंगतों को दे दीजिए 2500 रुपया देके मंगतों को। वो कमीने भी 2500 रुपया वसूल लेते हैं। आज की तारीख में जो गाड़ियां जाती है ना, जिसमें बाराती लोग जाते हैं, उस गाड़ी का किराया जो वसूल लेते हैं लड़की वालों का। गलत कह रहा हूं? सिर्फ नहीं देखा है, कहीं नहीं लिखा कि बारात लेके जाओ, ये कहां से आया? मेरे पैगंबर ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं। 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं। कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादी की, कोई बारात नहीं। 10 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, निकाह हुआ, अपने घर जाओ।
آج کی تاریخ میں ان بھکمنگوں کی وجہ سے جانتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو غریب بچیاں بھاگ کر غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ آن ریکارڈ 36 لاکھ مسلم بچیوں نے بھاگ کر اب تک غیروں سے شادیاں کی۔ یہ ریکارڈ میں آیا گورنمنٹ کے، وہ بتا رہا ہوں، ریکارڈ میں نہیں آیا وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ تو میں ان منگتوں سے کہنا چاہوں گا، بھک منگوں سے، مرد جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے، حاکم بھک منگا نہیں ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 1 لاکھ کا مہربانی ہے، شیخی بخاری 1 لاکھ کا مہربانی ہے، اور مہر بنوا کر کے پہلی رات میں جب جاتا ہے لیکن تمہارے تعلق سے یہ وہ خرابیاں ہیں جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ یہ شہید اعظم کانفرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہادت بیان کی جائے، ایسے تلوار چلی، ایسے نیزے چلے۔ ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہمیں کیا بتائیں تلوار کیسے چلی؟ ہاں یہ جانتے ہیں یہ شہادت کیوں ہوئی ہے، اس دین مصطفیٰ کے قانون کو بچانے، جس کو آج ہم جانے انجانے میں پامال کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کنڈیشن اتنی خراب ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں راجستھان میں ساموہک وواہ ہوتا ہے، ایک پنڈال کے نیچے 100 200 لڑکیوں کی شادی ایک ساتھ ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے شہر مکرانہ میں لڑکیوں کے ہاں کھانا بند کروا دیا ہے۔ سارے اماموں نے مل کر کے، کمیٹیوں کو ساتھ لے کر کے ہم نے کھانا بند کیا۔ 26 سال ہو گئے، لڑکی کے یہاں بارات لے کے آؤ گے تو یا تو صرف چائے پینے کو ملے گی، یا کافی پینے کو ملے گی، یا شربت پینے کو ملے گا، یا آئس کریم، اس کے اوپر کچھ نہیں ملے گا۔ نکاح پڑھاؤ، چپ چاپ اپنے گھر جاؤ۔ اس طرح جانتے ہو کتنے غریبوں کی بچیاں یوں ہی سلٹ جائے گا، ان کی شادیاں ہو جاتی، جو کبھی بھاگ کر کسی غیر کے ساتھ جاتی نا۔ اور جانتے ہو ظالم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری بچیوں کو بھی شور نہیں ہوئی، یہ بچیاں گمراہ کہاں ہوتی ہیں؟ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں۔ ہم مسلمانوں کا کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ غیروں کے کالج، غیروں کی انسٹیٹیوٹ، غیروں کے میڈیکل کالج، لا کالج، انجینئرنگ کالج، یہ سب غیروں کے ہیں، اسکول غیروں کے۔ ہماری بچیاں وہاں پڑھنے جاتی ہیں۔ لوگوں نے باضابطہ طور پر ایک شیڈول بنا رکھا ہے، اور اپنی قوم کے بچوں کو تم اگر اس طرح سے پٹاؤ گے، مسلمان بچیوں کو، تمہیں 5 لاکھ روپیہ دیں گے، تمہاری سیفٹی پردان کریں گے، مکان بنا کر دیں گے، گھر واپسی کرواؤ۔ اس طرح سے پلان باضابطہ طور پر RSS کی طرف سے دیا جا چکا ہے، اور تمہیں ہوش نہیں آتا ہے۔ میں تو ان بچوں سے کہوں گا جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں، اگر باپ اور ماں نہیں مانتے ہیں نا کہ شادی میں تو جہیز ضرور لیں گے، تو جیسے کل شادی ہے، آج چپے سے بمبئی بھاگ جاؤ، چاہے کلکتہ بھاگ جاؤ۔ جب صبح ڈھونڈے نا ابا جی کی بیٹا کہاں گیا جس کو دولہا بنا کے، تب فون کر دینا میں بمبئی پہنچنے والا، لے جاؤ اس کی برات لے جانا۔ ارے یار اپنی کمائی پہ اعتماد کیجئے، خدا نے بازو میں طاقت دی۔ اپاہج ہو کیا جو لڑکی والوں سے پیسہ مانگتے ہو، جہیز مانگتے ہو؟ میرے پیغمبر نے کوئی جہیز نہیں دیا اپنے بیٹے۔ جہیز ایک لعنت ہے، معاشرے کا ناسور ہے۔ مگر حیرت ہے، ہم نے پیروں کو بھی لاکھوں روپے جہیز لیتے دیکھا، مولویوں کو بھی لاکھوں روپے جہیز لیتے دیکھا ہے۔ جو جہیز کے خلاف تقریر کرتے نا وہی جہیز لیتے۔ سدھار کیسے ہو؟ چاروں طرف سب بگاڑ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دل کے بھنبولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سبحان اللہ۔